अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। साल 2030 तक जम्मू कश्मीर के एक्सपोर्टर्स की तादाद दोगुनी करना चाहते हैं। वज़ीर आला का श्रीनगर में एक्सपोर्ट मीट से खिताब। मीट ट्रेडर्स के मसले को हल करने का दिलाया यकीन। हिंदुस्तान शफाफ इंतखाबी सिस्टम के तहत दुनिया की क़यादत कर रहा है। बडगाम में BLOs के इजलास से ECI ज्ञानेश कुमार का खिताब। छत्तीस बरस पुराने कत्ल के मामले में SIA ने यासीन मलिक का चार्जशीट में नाम किया शामिल। टॉर्चर और कत्ल में मास्टरमाइंड होने का आयद किया इल्जाम। बारह मुहर्रम के इज्तिमा में तशद्दुद भड़काने की कोशिश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। हमला आवर पाकिस्तान के पुष्ट पनाही वाले हैं। इमरान रजा अंसारी का इल्जाम। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने जारी किया शदीद रद्द अमल। LG ने किए अमरनाथ दर्शन। खुसूसी पूजा पाठ के साथ सालाना यात्रा का आगाज। किए गए हैं सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर शेर बीबी इलाके में मुसाफिर बरदार गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। मुसाफिर खुदा के करम से रहे महफूज। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और आइंदा 48 घंटे कश्मीर में मौसम रहेगा गर्म। 1 जुलाई से बारिश के हैं आसार। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की खबरों से पहले रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। नदवा का हिंदुस्तान के मारूफ, बेबाक और रास्त गो समझे जाने वाले आलिम दीन मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब का इंतकाल हो गया। नदवा से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सलमान हुसैनी नदवी पिछले चंद दिनों से अलील थे। पीर की सुबह लखनऊ में वाक़ अपनी क़यामगाह पर दाई अजल को लब्बैक कहा। इनके इंतकाल की खबर ने हिंदुस्तान के एक बड़े दीनी गोशे में गम की लहर पैदा कर दी है। मौलाना सलमान हुसैनी नदवी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बर्र सग़ीर और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एक मकबूल आम मुखर्रिर और उस्ताद की हैसियत रखते थे। नदवा के असर हाजिर के उलमा में मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी रिवायती अंदाज से हटकर अपना ख़ास इल्मी मौक़िफ़ रखते थे। अगरचे नदवा के एक इल्मी घराने से इनका ताल्लुक़ रहा, लेकिन वो ख़ुद अपने खिताबात, शोला बयान, तकारीर, दो टोक और रास्त गो मुखर्रिर, मुसन्निफ़, मुहक्किक़ के तौर पर अपनी पहचान रखते थे। इस्लामिक थियोलॉजी, इल्म हदीस, इस्लामिक रिसर्च, फ़िक़्ह इस्लामी, अहवाल सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तारीख़ इस्लामी में आपको ख़ास इल्मी दस्तरस हासिल था। इस्लामिक एजुकेशन, तसानीफ़ और तालीमी इदाराजात के क़याम के ज़रिए कई एक नुमायाँ दीनी खिदमात मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी ने अंजाम दी। उन्होंने 1976 में इल्म हदीस में मोहम्मद इब्न सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी सऊदी अरबिया से इल्म हदीस में मास्टर डिग्री की थी। एक अरसे दराज तक वो लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलमा में फैकल्टी मेंबर शोबे दावा व शरिया के सदर के ओहदे पर भी फाइज रहे। इनकी तसानीफ में उर्दू और अरबी दोनों शामिल रहीं। लुग़त अरबी के आप न सिर्फ माहिर बल्कि एक बड़े उस्ताद की हैसियत रखते थे। इनके लिखे हुए बेशुमार इल्मी मकाले उर्दू, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी जर्नल्स में शाये होते रहे। मौलाना सलमान हुसैनी नदवी का जहाँ एक बहुत बड़ा हल्का इनका इल्मी मोतरफ़ और फॉलो करने वाला मौजूद है, वहीं इनके नाक़िदीन की भी एक बड़ी तादाद है। दीनी हलक़ों में नासिबी और सियासी हलक़ों में सऊदी अरब के ताईदी
مجموعی اعتبار سے ان کے ناقدین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مولانا سلمان حسینی ندوی نے موجودہ عالمی سیاسی معاملات و ٹکراؤ میں ایرانی موقف کی تائید کی، وہیں وہ عرب حکمرانوں کے سخت ترین ناقد سمجھے جاتے رہے۔ مولانا کے انتقال کی خبر عام ہوتے ہی دینی، سیاسی، سماجی، ادبی و مختلف شعبۂ حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے اپنی تعزیت جاری کرتے ہوئے پسماندگان سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے آج سری نگر کے SKICC میں انٹرنیشنل بائر سیلر میٹ 2026 کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کے اجلاس و کانفرنسوں کو منفعت بخش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئے ایکسپورٹرز بنائے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل بائر سیلر میٹ جموں کشمیر کے ایکسپورٹ کو فروغ فراہم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر میں سال 2030 تک ایکسپورٹرز کی تعداد کو 2 گنا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے اپنے مکتوب کے ذریعے غیر قانونی طور پر کشمیری ٹرک ڈرائیور سے بھتہ وصولی کے معاملے پر توجہ دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے میٹ ٹریڈرز کے مسئلے کے حل کے لیے ضرورت پڑنے پر مرکز کی توجہ کرائیں گے تاکہ انصاف فراہم ہو سکے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پنجاب کے اپنے ہم منصب کے نام مکتوب میں لکھا کہ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے مویشی بردار ٹرکس کو پنجاب میں غیر مجاز افراد کے گروپس کی جانب سے روکا جا رہا ہے۔ تمام ضروری دستاویزات اور اجازت نامے ہونے کے باوجود جموں کشمیر کے ٹرک ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز کو ہراساں کرتے ہوئے ان سے غیر قانونی طور پر ٹیکس کے نام پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا کی جانب سے ایران امریکہ ٹکراؤ سے متعلق پوچھے گئے سوال پر بھی وزیر اعلیٰ نے اپنا رد عمل دیا۔ مکمل کوشش ہے کہ ایکسپورٹس کو جموں کشمیر سے ایک بڑھاوا ملے۔ اس کے لیے 2 طریقے ہیں، یا تو ہم اپنے ویورز، ہینڈی کرافٹ والے جو ہیں، مینوفیکچررز، آرٹیزنز، ان کو باہر لے جائیں، یا باہر سے ہم بائرز کو یہاں لائیں۔ اب اتنے زیادہ آرٹیزنز ہم باہر لے نہیں سکتے جتنے یہاں پہ ہیں، حالانکہ ہم باہر کے ایگزیبیشنز وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں، مدد کرتے ہیں حصہ لینے والوں کو، لیکن زیادہ ہمارے آرٹیزنز بائر سے ملیں وہ ایسے بائر سیلر میٹ پہ ممکن ہوتا ہے۔ تو FIO کے ساتھ اور گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف MSME کے تعاون کے ساتھ آج یہ 2 دن کا بائر سیلر میٹ آرگنائز ہوا۔ اس میں آرٹیزن، سیلف ہیلپ گروپ، ایگریکلچر پروڈکشن آرگنائزیشنز، اسٹارٹ اپس، انٹرپرینیورز سارے اس میں موجود ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس بائر سیلر میٹ سے ایکسپورٹس کو یہاں سے ایک بڑھاوا ملے گا۔ عمر صاحب، چونکہ یہ انٹرنیشنل بائر سیلر میٹ ہے، ظاہر سی بات ہے ایکسپیکٹیشنز ہے انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس، لیکن کیا اس پر کچھ اثر پڑا ہے؟ چاہے ٹورزم کی بھی بات کریں گے، انٹرنیشنل ٹورزم کی بھی، یا اس انٹرنیشنل بائر سیلر میں ان پارٹیسپینٹس کی جو انٹرنیشنل لیول سے آئے ہیں، جو ریسنٹ جو وار ہوا ہے اس سے کچھ نیگیٹو امپیکٹ پڑا یا پارٹیسپیشن ایکسپیکٹڈ تھے؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کتنے ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ۔ نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ FIO نے کتنوں کو بلایا اور کتنے آئے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ لگ بھگ 15 یا 16 ملک یہاں پہ ریپرزینٹڈ ہیں، 40 کے آس پاس جو ہیں فورن بائر آئے ہوئے ہیں، مختلف ملکوں سے آئے ہیں، مختلف کانٹیننٹ سے آئے ہیں، افریقہ، آسٹریلیا، نارتھ امریکہ، یورپ اور ایشیا۔ تو شاید کوئی ایسا علاقہ ہے جو رہ گیا ہو۔ چلیے، اگر جنگ سے 1-2 لوگ اس بار نہیں آئے، امید کرتے ہیں کہ اگلی بار آ جائیں گے۔ Sir, with due respect, I have a question regarding the logistic and transport subsidies. When we talk about the financial accesses or other skill designs for artisans, is there any sort of improvement this year for them? Improvement in what way? In different sectors, some empowerment, some more skill training programs, or some subsidies with artisans and other issues? نہیں، وہ تو سب ہے ہی ہے، وہ تو دیٹ از ان پلیس اینی وے۔ دس international buyer seller meet also includes an element of training and help, because working with FIO together,
we're trying to help train either existing exporters or people who are desirous of becoming exporters, how to fulfill the formalities, what are the procedures that need to be done, what are the assistance that is available to you from government of Jammu and Kashmir in terms of subsidy. The idea is not only that existing exporters export more, but that people who up until now have not been exporting, they also start exporting. और साहब देखिए, ये इस वक्त टूरिज्म काफी पीक पर है, यात्रा भी होने वाली है, जो पीस डील हुए हैं कितना पॉजिटिव एक्सपेक्ट अभी तो पीस डील हुआ नहीं ना, अभी तो सिर्फ MOU साइन हुआ है. MOU और फाइनल एग्रीमेंट में फ़र्क है, और MOU के तहत दोनों मुल्कों ने अपने आप को 2-2 हफ्ते का अरसा दिया हुआ है, लेकिन बमबारी जारी है. कल भी ईरान के तरफ से बमबारी हुई, ईरान पे बमबारी हुई, कुवैत और बहरीन पे बमबारी हुई. तो जंग अभी पूरी तरह से ख़त्म हुआ नहीं. उम्मीद है कि इन 2 हफ्तों में जो MOU का जो ये वक्त है, उसको ये दोनों मुल्क जो है सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे. कोई तीसरा मुल्क इस सीज़ फायर को सैबोटाज नहीं करेगा, और ये जंग जो है ये ख़त्म हो जाए. ट्रैफिक जैम है, गुलमर्ग भरा हुआ है, पहलगाम भरा हुआ है, लोग कमा रहे हैं, कमाने दीजिए. हम जब नंबरों पे ज़्यादा जोर देना शुरू कर जाते हैं तो हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं. साल निकल जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे. मटन डीलर प्रोटेस्ट है, मटन नहीं नजर आया. ये मामला पिछले कई महीनों से मैंने पंजाब की हुकूमत के साथ लिया हुआ था. मैंने खुद इस मामले पे कई महीने पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात की. उन्हें ये कहा कि जनाब, ये हमारे मटन ट्रेडर्स के साथ एक सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो सिर्फ हाईवे से जा रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में ख़रीद रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में बेच रहे हैं. वो राजस्थान से जो है ये सामान ख़रीदते हैं, जम्मू कश्मीर में बेचते हैं, सिर्फ हाईवे का इस्तेमाल करते हैं. हाईवे का इस्तेमाल करने का हमारे मटन डीलर्स को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. ये टैक्स जो है हमारे लोगों के साथ एक सरासर एक नाइंसाफ़ी है. अब मैंने दोबारा एक चिट्ठी के ज़रिए ये मामला भगवंत मान साहब के साथ उठाया है. उम्मीद करता हूँ कि वो इंसाफ करेंगे. नहीं करेंगे तो फिर नॉर्थ जोन जो स्टेट काउंसिल है, उसमें हमें ये मुद्दा उठा के मरकज़ी हुकूमत की मदद मांगनी होगी, क्योंकि ये टैक्स जो है ये एक नाजायज़ टैक्स है. हम ये सामान पंजाब में ना ख़रीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, तो इस टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है. और जितनी जल्दी भगवंत मान साहब अब हमारे पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी का फ़र्ज़ है कि वो पड़ोसी के काम आ जाए. उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भगवंत मान साहब हमारे काम आ जाएंगे. उनके भी इलेक्शन आने वाले हैं, हम भी किसी तरह उनके काम आ जाएंगे. ठीक. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार 3 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर पर हैं. आज बडगाम में उन्होंने BLOs के एक इजलास की सरबराही अंजाम दी. इजलास को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत शफाफ इंतखाबी अमल के तहत दुनिया की क़यादत कर रहा है और आलमी जमहूरी इंतखाबी निज़ाम में अपना नुमायाँ मकाम रखता है. उन्होंने कहा कि भारत के इंतखाबी अमल में वोटर रजिस्ट्रेशन, पोलिंग और वोटों की गिनती का मुकम्मल अमल एक शफाफ अंदाज में अंजाम दिया जाता है. भारतीय इंतखाबी अमल में बूथ लेवल अफसरान BLOs जमहूरियत का एक अहम सुतून हैं. इस इजलास में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर, कमिश्नर महकमा ज़िला तरक्यात अत्तर आमिर खान के बशमूल BLOs ने शिरकत की. 36 बरस कबल के पुराने एक कत्ल मामले में ममनुआ तंजीम JKLF के जेल में महरूस सरबराह यासीन मलिक को SIA ने अपनी चार्जशीट में मास्टरमाइंड करार दिया. स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर ने 1990 में श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल की नर्स सरला भट्ट पर तशद्दुद करते हुए इसको कत्ल करने के मामले में मास्टरमाइंड साजिशी करार दिया है. SIA ने सरला भट्ट के कत्ल केस में 737 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट अदालत में पेश करते हुए यासीन मलिक को 1990 के अगवा और कत्ल की साजिश का मास्टरमाइंड करार दिया है. चार्जशीट में दावा किया गया है कि यह कत्ल कश्मीरी पंडितों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी की साजिश का हिस्सा था, जबकि मुकदमा अब खुसूसी अदालत में ज़ेरे समाअत है.
بڈگام کے ہرد پنزو میں 12 محرم کے روز اجتماع کے دوران 2 گروپس میں مبینہ طور پر ہونے والی جھڑپ پر پولیس نے FIR درج کی ہے. تاہم اس ضمن میں آل جموں اینڈ کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے سربراہ عمران رضا انصاری نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان کے پشت پناہ باز عناصر نے ایک پرامن اجتماع میں تشدد بھڑکانے کی کوشش کی ہے. اس اجتماع کے موقع پر مبینہ طور پر مولوی عمران رضا انصاری کے رشتہ داروں پر بعض افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا اور انہیں اس معاملے کی جامع اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. پولیس نے کہا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. جو کوئی قصوروار پایا جائے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. پیپلز کانفرنس کے رہنما سجاد غنی لون نے پارٹی لیڈر عمران رضا انصاری پر حملہ کرنے والوں پر پاکستان کی پشت پناہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں دوبارہ خون ریزی کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پولیس اور آئین پر مکمل اعتماد ہے اور ماضی کی طرح دہشت گردی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. پارٹی کے ترجمان شیخ عمران نے 12 محرم کو ہرد پنزو میں پیش آئے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی. ایک شرمناک واقعہ جو کل ہرد پنزو میں ہوا، ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کا ایک فرد عمران رضا انصاری صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ہے. عمران رضا انصاری صاحب صرف شیعہ ایسوسی ایشن کے لیڈر نہیں ہیں، وہ سنیوں کے لیڈر ہیں، وہ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے لیڈر ہیں، وہ جموں کشمیر کے لیڈر ہیں. ہمارے تمام جتنے بھی پیپلز کانفرنس کے ممبر ہیں، پیپلز کانفرنس کے قائد ہیں، ان سب کا فون، ان سب سے بات چیت کرنے کے بعد سجاد غنی لون صاحب پیپلز کانفرنس کے ہر کسی ممبر کو یہ بولنا چاہتے ہیں کہ صبر تعمل سے کام لیجئے. عمران رضا انصاری صاحب کے بچے پر یا بھائی پر حملہ نہیں ہوا ہے، یہ پیپلز کانفرنس کے ہر فرد پر حملہ ہوا ہے. جب بھی ہم سچائی آگے آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتا ہے اس سے لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کہاں ہو سکتی ہے. اگر سچ بولنے سے کچھ ذہنوں میں لا اینڈ آرڈر دکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سچ منسٹری آف ہوم افیئرز کو نہیں بولنا چاہیے. 183 کا یہ گیزٹ جس تنظیم کو بین کیا گیا ہے نہیں کرنا چاہیے. یہ تو پھر ہوم منسٹر صاحب لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کرتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں. وزارت خارجہ ہند نے کہا ہے کہ سری لنکا میں ہونے والی ٹریک 2 ملاقات کو کسی بھی صورت میں بھارت اور پاکستان کے درمیان سرکاری مذاکرات نہ سمجھا جائے. اور ذرائع کے مطابق نئی دہلی کا موقف برقرار ہے کہ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے پاکستان کے ساتھ کوئی باضابطہ بات چیت نہیں ہو رہی ہے. LG منوج سنہا نے آج امرناتھ گفا پہنچ کر یہاں امرناتھ درشن کیے. یہاں پر پرتھم پوجا ادا کرنے کے بعد امرناتھ یاترا کا رسمی طور پر یعنی آغاز ہوا. اس موقع پر یاترا کے پرامن اور کامیاب انعقاد کے لیے انہوں نے اپنی تمناؤں کا اظہار کیا. ضلع انتظامیہ راجوری نے ضلع ترقی رابطہ و نگرانی کمیٹی ڈشا اجلاس کے موقع پر رکن پارلیمنٹ میاں الطاف احمد اور BJP
رکن پارلیمنٹ جگل کشور شرما کا خیر مقدم کیا۔ اجلاس میں ضلع میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کی مختلف اسکیمز کا جائزہ لیا گیا۔ دیکھیں، آج کی یہ پارلیمنٹ کے ممبرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ سال میں 2 دفعہ نہیں تو کم از کم ایک بار ریویو کریں ڈیولپمنٹ جو ڈسٹرکٹ کی ہے، خاص طور پہ جو سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمیں ہیں ان کو ریویو کریں۔ تو ہم نے ڈیٹیل ریویو کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس ان پٹ تھا، جہاں کمیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، چاہے وہ بی آر او کی طرف سے تھی یا دوسرے محکموں کی طرف سے، ان کو یہاں پہ ڈسکس کیا۔ یہاں لوگوں کو اس ڈسٹرکٹ میں پی ایچ ای کی بڑی پرابلم ہے، خاص طور پہ نوشہرہ میں، کالا کوٹ میں، اور جو جے جے ایم کی سکیمیں رکی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی ڈپارٹمنٹ کلیئر نہیں ہے کہ ان پہ کام کب شروع ہوگا، کیا ہوگا۔ بڑا پی ایچ ای کا بھی یہاں پرابلم ہے، ہیلتھ کے حوالے سے کافی پرابلم ہے، پوسٹیں بہت ساری ویکنٹ ہیں، ایجوکیشن میں بھی ہیں۔ کانگریس نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں چھاترون کی گونج مہم کا آغاز کرتے ہوئے امتحانی پرچوں کے لیک ہونے، طلباء کے ذہنی دباؤ اور جواب دہی کے فقدان پر تشویش ظاہر کی۔ پارٹی کے لیڈران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شفاف، منصفانہ اور امتحانات کے انعقاد پر زور دیا اور پرچہ لیک سے پاک تعلیمی نظام بنانے پر زور دیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم آج پین انڈیا ایک لانچ ہم نے کیا ہے پروگرام، راہل جی نے انیشیٹو جو انڈین نیشنل کانگریس کا ہے بنام چھاتروں کی گونج، اس ضمن میں ہم آج آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ جو پروگرام پین انڈیا راہل جی نے کوٹا سے شروع کیا، بچوں کو جو دشواریاں آ رہی ہیں، جو نیٹ ایگزامینیشن کا لیک۔ اور اب موسم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں کے درمیان کشمیر میں گرمی کی لہر ہو سکتی ہے اور موسم گرم رہنے کا امکان ہے، جبکہ 1 جولائی سے بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیدار مختار احمد نے عوام کو گرمی سے بچاؤ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ دیکھو، بہت بہت شکریہ۔ ابھی جیسے ایکسپیکٹڈ تھا ٹیمپریچرز جو ہیں گریجولی رائز ہوں گے، خاص کر 27 اونورڈ، تو گرمیاں جو ہے پچھلے 1-2 دنوں سے بڑھ چکی ہیں اور کمنگ ڈیز میں بھی ڈیورنگ نیکسٹ 48 آورس گرمی جو ہے رہنے کے چانسز ہیں۔ تو جو میدانی علاقے ہیں یہاں پہ آلموسٹ 34.5 to 35 تک بھی ٹچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کچھ ایک جو میدانی علاقے ہیں خاص کر ساؤتھ کشمیر یا اسی طرح نارتھ کشمیر کے اندر، یہاں پہ 33-34 کے بیچ میں رہے گا۔ باقی جموں ریجن کے اندر ٹیمپریچر جو ہے آلموسٹ نارمل کے آس پاس ہی چل رہے ہیں، تو یہیں ٹرینڈ کمنگ ڈیز میں بھی کنٹینیو رہے گا 1-2 دن کے لیے۔ پھر 1 آنورڈس تھوڑا بارشوں کے چانسز ہیں، ہیوی بارشوں کی بھی پاسبلٹی ہے، خاص کر 2nd 3rd کے آس پاس، تو فلیش فلڈز، لینڈ سلائڈ، مڈ سلائڈز کے کافی زیادہ چانسز ہیں، اور ندی نالوں کے اندر بھی جو ہے واٹر لیول رائز ہوگا۔ پلوامہ کے پنگلینا راتھر محلہ کے مقامی لوگوں نے پانی کی عدم سربراہی اور پانی کی قلت کے حوالے سے احتجاج کیا۔ یہاں خواتین نے سڑک کو احتجاجاً کچھ وقت کے لیے بند کر دیا اور حکام سے پرزور مطالبہ کیا کہ علاقے میں پینے کے پانی کی سربراہی کو یقینی بنایا جائے۔ تاہم ایگزیکٹو انجینئر جل شکتی نے موقع پر پہنچ کر احتجاجیوں کو یقین دلایا کہ اس مسئلے کا جلد از جلد حل کیا جائے گا اور علاقے میں پانی کی سربراہی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وہ 15 دنوں سے نہیں آ رہا ہے۔ اب ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں پانی فراہم کیا جائے، اور ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ان کا سٹاف ہے وہ لوکل ہے، جو کہ لوکیلٹی کے دباؤ میں آ کر پھر ان گھر والوں کو کچھ نہیں بول سکتے ہیں، جو شام کو ایکسیسو یوز آف واٹر کرتے ہیں، جو کہ گارڈنز میں لگاتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو دقت ہوتی ہے پانی میں۔ اب ان کی 2 ڈیمانڈیں ہیں، ایک تو ریگولرلی پانی آنا چاہیے، اور سیکنڈ تھنگ یہ جو ہے لوکل۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر حادثہ
پیش آیا جس میں خدا کے کرم سے بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ کافی شدید تھا لیکن اس میں تمام مسافر محفوظ رہے۔ سری نگر قومی شاہراہ پر بانیہال کے شیر بی بی علاقے میں کشتواڑی پتھر کے مقام پر پیر کے روز 2 مسافر بردار گاڑیوں کے درمیان شدید نوعیت کی ٹکر ہوئی، تاہم تمام مسافرین محفوظ رہے۔ پولیس نے ضمن میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ دوسری جانب پونچھ میں بھی سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 10 مزدور بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ چوک کے آدھا کلومیٹر اوپر تیرہ گلی والی روڈ میں موجود ہیں، جہاں پر آدھا گھنٹہ پہلے ایک PMGSY گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی ہے جس میں لگ بھگ 10 سے 12 لیبر کے لوگ موجود تھے۔ وہ پورے کے پورے ابھی زخمی ہوئے ہیں اور ان کو سویلین لوگوں نے یہاں سے ریسکیو کر کے ہاسپٹل سلکوٹ اور بفلیاز کے PHC میں شفٹ کیا ہے، اور یہاں پر ابھی تک کوئی بھی نہ تو ایمبولینس آئی ہے اور نہ ہی کوئی عملے کا آدمی آیا ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اور نہ ہی بچانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہماری بڑی ہی بدقسمتی ہے، کبھی فائر انسیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی یہاں سویدھا فیسلٹی نہیں ہے، نہ تو 108 ایمبولینس ہے اور نہ ہی کوئی اور سویدھا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ابھی تو وہ لوگ زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 لوگ ہیں، وہ پورے کے پورے زخمی ہیں۔ ہم نے ان کو یہاں سے ریفر کیا ہے سنکوٹ اور بفلیاز کے ہاسپٹل میں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، نہ تو یہاں پر ہمارا کوئی لیڈر ہے اور نہ ہی یہاں پر جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کوئی کام۔ مقامی شہید میر میں اپنی پارٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں مقامی لیڈران نے شرکت کی۔ بارہمولہ میں معذور افراد کی جانب سے نشہ مکت بھارت مہم کے تحت ایک ریلی نکالی گئی۔ BMO سوپور ڈاکٹر ذوالفقار نے پولیو مہم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ابھی تک ان بچوں کو پولیو کے خطرات فراہم کیے گئے۔ جی، جہاں تک پلس پولیو کا تعلق ہے، جو ہمارا ٹارگٹ تھا قریباً 42,700 کے قریب ہمارا بلو 5 ایئرس آف ایج کا جو ٹارگٹ تھا، اور پلس پولیو امیونائزیشن بچوں کو جو پلوانے تھے ڈراپس، اس میں سے ہم نے فرسٹ ڈے کا جو ہمارا اچیومنٹ ہے وہ 41,300 کے قریب ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا ہوا ہے۔ سر، جو آپ نے اس کے ساتھ بھی 2 دن رامبن ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں کی اکثر آبادی پہاڑی علاقوں میں آباد ہے۔ اگرچہ لوگوں کو علاقوں میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، وہیں دوسری جانب انتظامیہ عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں کوئی کسر بتایا جاتا ہے کہ باقی نہیں رکھنا چاہتی۔ پلس پولیو مہم کے دوران انتظامیہ بالخصوص محکمہ صحت کی جانب سے ملازمین خاص طور پر آشا ورکرز کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہی میں گھر گھر پہنچ کر اس طرح کی یعنی دور دراز علاقوں میں کویتا نامی آشا ورکر بھی ہے جو بچوں کو یعنی پولیو کے پلس پولیو کے خطرات فراہم کر رہی ہیں۔ میرا نام کویتا ہے اور میں ڈسٹرکٹ رامبن کی آشا ہوں۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ رامبن ایک پہاڑی ڈسٹرکٹ ہے جس کی پاپولیشن اکثر پہاڑوں پر ہے۔ پلس پولیو کی مہم کے دوران ایڈمنسٹریشن نے ایک کامیاب کوشش کی اور ہم سبھی آشاز نے مل کر گھر گھر جا کر 0 سے 5 سال تک کے سبھی بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی۔
कई ऐसी जगह थी जहां पहुंचना नामुमकिन था और खतरे से खाली भी नहीं था। फिर भी हमने कोशिश की और कहीं गाड़ी में चल के, कहीं पैदल चल के हमने हर घर तक पहुंचने की कोशिश की और इस कड़कती धूप में हमने इस मुहिम को कामयाब बनाया। हम शुक्रगुजार हैं सरकार का, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का, हमारे सीएमओ सर का, हमारे बीएमओ सर का, जिन्होंने ये मुहिम चलाई ताकि भारत के साथ साथ हमारा जम्मू कश्मीर भी पोलियो मुक्त हो सके और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो सभी स्वस्थ हो और रोग मुक्त हो। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। साल 2030 तक जम्मू कश्मीर के एक्सपोर्टर्स की तादाद 2 गुनी करना चाहते हैं। वज़ीर आला का श्रीनगर में एक्सपोर्टर मीट से खिताब और साथ ही मीट ट्रेडर्स के मसले को हल करने का दिलाया यकीन। हिंदुस्तान शफाफ इंतखाबी सिस्टम के तहत दुनिया की क़यादत कर रहा है। बडगाम में BLOs के इजलास से ECI ज्ञानेश कुमार का खिताब। छत्तीस बरस पुराने कत्ल के मामले में SIA ने यासीन मलिक का चार्जशीट में नाम किया शामिल। टॉर्चर और कत्ल में मास्टरमाइंड होने का आयद किया इल्जाम। बारह मुहर्रम के इज्तिमा में तशद्दुद भड़काने की कोशिश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। हमलावर पाकिस्तान के पुष्तपनाही हैं, इमरान रजा अंसारी का इल्जाम। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने जारी किया शदीद रद्द-ए-अमल। LG ने किए अमरनाथ दर्शन, खुसूसी पूजा पाठ के साथ सालाना यात्रा का हुआ आगाज। किए गए हैं सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह शेर बीबी इलाके में मुसाफिर बरदार गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। मुसाफिर खुदा के करम से रहे महफूज, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और आइंदा 48 घंटे कश्मीर में मौसम रहेगा गर्म। 1 जुलाई से बारिश के हैं आसार, महकमे मौसमियात की पेश कयासी। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।